ہر نظر آنے والی چیز ایک تاثر رکھتی ہے۔ چراغ بجھا ہوا بھی ہو تو روشنی اس کا حوالہ ہے۔ سوکھا گلاب بھی خوشبو دیتا ہے۔ ہر چیز، ہر منظر اور ہر جاندار کی ایک شناخت ہے۔ چہرے اور نام مکمل تعارف ہوا کرتے ہیں۔ شناخت ہی تو توقعات تشکیل دیتی ہے۔ گائک سے لوگ راگ کی توقع رکھتے ہیں اور کمہار کا نام سن کر مٹی کے گھڑولے ذہن میں آتے ہیں۔ طبیب کا چہرہ طب کا تاثر دیتا ہے اور شاعر کی آنکھیں احساسات سے لبریز ہوتی ہیں۔ ہر انسان کی ایک منفرد شناخت ہے۔ باطن کی کتاب وہی پڑھ سکتا ہے جو چہروں پر درج عنوان پڑھنا جانتا ہو۔ رنگ گورا تو سب کو اچھا لگتا ہے، لیکن سب کو جو اچھا لگے وہ گورا ہی ہو یہ ضروری نہیں۔ بول چال، آنکھوں کا چلن، آواز کی حد، لہجے کا ذائقہ اور لباس کا چناؤ، یہ سب ایک طرف اور چہروں پر لکھا عنوان ایک طرف۔ درویش شکل سے درویش ہوتا ہے اور رنگ باز شکل سے رنگ باز۔ دھوکہ تو صرف یوں ہوتا ہے کہ زیادہ تر لوگ اس بینائی سے محروم ہیں۔ اچھا لباس تو نظر آتا ہے، لیکن اچھا انسان محسوس ہوتا ہے۔ راستے کبھی اچھے اور کبھی برے ہوتے ہیں، لیکن اچھا مسافر ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ کئی چہرے بس دیکھ کر تسلی کا احساس ہوتا ہے اور کئی چہرے سپاٹ ہوتے ہیں، بتوں کے مانند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ سورہ نحل کی آیت نمبر 16 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی خدا نے ساری زمین بالکل یکساں بنا کر نہیں رکھتی، بلکہ ہر خطے کو مختلف امتیازی علامات یعنی لینڈ مارکس سے ممتاز کیا۔ اس کے بہت سے دوسرے فوائد کے ساتھ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے راستے اور منزل مقصود کو الگ پہچان لیتا ہے۔ اس نعمت کی قدر آدمی کو اسی وقت معلوم ہوتی ہے جب کہ اسے کبھی ایسے ریگستانی علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو جہاں اس طرح کے امتیازی نشانات تقریباً مفقود ہوتے ہیں اور آدمی ہر وقت بھٹک جانے کا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بحری سفر میں آدمی کو اس عظیم الشان نعمت کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ وہاں نشانات راہ بالکل ہی مفقود ہوتے ہیں۔ لیکن صحراؤں اور سمندروں میں بھی اللہ نے انسان کو رہنمائی کا ایک فطری انتظام کر رکھا ہے، اور وہ ہیں تارے، جنہیں دیکھ دیکھ کر انسان قدیم ترین زمانے سے آج تک اپنا راستہ معلوم کر رہا ہے۔ یہاں پھر توحید اور رحمت و ربوبیت کی دلیلوں کے درمیان ایک لطیف اشارہ دلیل رسالت کی طرف کر دیا گیا ہے۔ اس مقام کو پڑھتے ہوئے ذہن خود بخود اس مضمون کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ جس خدا نے تمہاری مادی زندگی میں تمہاری رہنمائی کے لیے یہ کچھ انتظامات کیے ہیں، کیا وہ تمہاری اخلاقی زندگی سے اتنا بے پرواہ ہو سکتا ہے کہ یہاں تمہاری ہدایت کا کچھ بھی انتظام نہ کرے؟ ظاہر ہے کہ مادی زندگی میں بھٹک جانے کا بڑے سے بڑا نقصان بھی اخلاقی زندگی میں بھٹکنے کے نقصان سے بدرجہ کم ہے۔ پھر جس رب رحیم کو ہماری مادی فلاح کی اتنی فکر ہے کہ پہاڑوں میں ہمارے لیے راستے بناتا ہے، میدانوں میں نشانات راہ کھڑے کرتا ہے، صحراؤں اور سمندروں میں ہم کو صحیح سمت سفر بتانے کے لیے آسمانوں پر قندیلیں روشن کرتا ہے، اس سے یہ بدگمانی کیسے کی جا سکتی ہے کہ اس نے ہماری اخلاقی فلاح کے لیے کوئی راستہ نہ بنایا ہوگا، اس راستے کو نمایاں کرنے کے لیے کوئی نشان نہ کھڑا کیا ہوگا، اور اسے صاف صاف دکھانے کے لیے کوئی سراج منیر روشن نہ کیا ہوگا۔ یہاں تک آفاق اور انفس کی بہت سی نشانیاں جو پے در پہ بیان کی گئی ہیں، ان سے یہ ذہن نشین کرنا مقصود ہے کہ انسان اپنے وجود سے لے کر زمین اور آسمان کے گوشے گوشے تک جدھر چاہے نظر دوڑا کر دیکھ لے، ہر چیز پیغمبر کے بیان کی تصدیق کر رہی ہے، اور کہیں سے بھی شرک کی اور ساتھ ساتھ دوہریت کی بھی تائید میں کوئی شہادت فراہم نہیں ہوتی۔ یہ ایک حقیر بوند سے بولتا چالتا اور حجت و استدلال کرتا انسان بنا کھڑا کرنا، یہ اس کی ضرورت کے عین مطابق بہت سے جانور پیدا کرنا
جن کے بال اور کھال، خون اور دودھ، گوشت اور پیٹھ، ہر چیز میں انسانی فطرت کے بہت سے مطالبات کا، حتیٰ کہ اس کے ذوق و جمال کی مانگ تک کا جواب موجود ہے۔ یہ آسمان سے بارش کا انتظام اور یہ زمین میں طرح طرح کے پھلوں اور غلوں اور چاروں کی رویدگی کا انتظام، جس کے بے شمار شعبے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کھاتے چلے جاتے ہیں، اور پھر انسان کی بھی فطری ضرورتوں کے عین مطابق ہیں۔ یہ رات اور دن کی باقاعدہ آمد و رفت، اور یہ چاند اور سورج اور تاروں کی انتہائی منظم حرکات، جن کا زمین کی پیداوار اور انسان کی مصلحتوں سے اتنا گہرا ربط ہے۔ یہ زمین میں سمندروں کا وجود اور یہ ان کے اندر انسان کی بہت سی طبعی اور جمالی طلبوں کا جواب، یہ پانی کا چند مخصوص قوانین سے جکڑا ہوا ہونا، اور پھر اس کے یہ فائدے کہ انسان سمندر جیسی ہولناک چیز کا سینہ چیرتا ہوا اس میں اپنے جہاز چلاتا ہے اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک سفر اور تجارت کرتا پھرتا ہے۔ یہ دھرتی کے سینے پر پہاڑوں کے ابھار اور یہ انسان کی ہستی کے لیے ان کے فائدے، یہ سطح زمین کی ساخت سے لے کر آسمان کی بلند فضاؤں تک بے شمار علامتوں اور امتیازی نشانوں کا پھیلاؤ، اور پھر اس طرح ان کا انسان کے لیے مفید ہونا، یہ ساری چیزیں صاف شہادت دے رہی ہیں کہ ایک ہی ہستی نے یہ منصوبہ سوچا ہے، اسی نے اپنے منصوبے کے مطابق ان سب کو ڈیزائن کیا ہے، اسی نے اس ڈیزائن پر ان کو پیدا کیا ہے۔ وہی ہر آن اس دنیا میں نت نئی چیزیں بنا بنا کر اس طرح لا رہا ہے کہ مجموعی اسکیم اور اس کے نظم میں ذرا فرق نہیں آتا، اور وہی زمین سے لے کر آسمانوں تک اس عظیم الشان کارخانے کو چلا رہا ہے۔ ایک بے وقوف یا ایک ہٹ درم کے سوا اور کون یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ایک اتفاق یا حادثہ ہے، یا یہ کہ اس کمال درجہ منظم، مربوط اور متناسب کائنات کے مختلف کام یا مختلف اجزاء مختلف خداؤں کے آفریدہ اور مختلف خداؤں کے زیر انتظام ہیں۔ آیت نمبر 17، پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اس کی تفسیر ہے، یعنی اگر تم یہ مانتے ہو جیسا کہ فی الواقعہ کفار مکہ بھی مانتے تھے اور دنیا کے دوسرے مشرکین بھی مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہی ہے اور اس کائنات کے اندر تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کسی کا کچھ بھی پیدا کیا ہوا نہیں ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ خالق کے خلق کیے ہوئے نظام میں غیر خالق ہستیوں کی حیثیت خود خالق کے برابر یا کسی طرح بھی اس کے مانند ہو؟ کیونکہ ممکن ہے کہ اپنی خلق کی ہوئی کائنات میں جو اختیارات خالق کے ہیں وہی ان غیر خالقوں کے بھی ہوں، اور اپنی مخلوق پر جو حقوق خالق کو حاصل ہیں وہی حقوق غیر خالقوں کو بھی حاصل ہوں۔ کیسے باور کیا جا سکتا ہے کہ خالق اور غیر خالق کی صفات ایک جیسی ہوں گی، یا وہ ایک جنس کے افراد ہوں گے، حتیٰ کہ ان کے درمیان باپ اور اولاد کا رشتہ ہوگا؟ آیت نمبر 18، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، پہلے اور دوسرے فقرے کے درمیان ایک پوری داستان ان کہی چھوڑ دی ہے، اس لیے کہ وہ اس قدر عیاں ہے اور اس کے بیان کی حاجت نہیں۔ اس کی طرف محض یہ لطیفی اشارہ ہی کافی ہے کہ اللہ کے بے پایاں احسانات کا ذکر کرنے ماں بعد اس کے غفور اور رحیم ہونے کا ذکر کر دیا جائے۔ اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جس انسان کا بال بال اللہ کے احسانات میں بندھا ہوا ہے وہ اپنے محسن کی نعمتوں کا جواب کیسی کیسی نمک حرامیوں، بے وفائیوں، غداریوں اور سرکشیوں سے دے رہا ہے، اور پھر اس کا محسن کیسا رحیم اور حلیم ہے کہ ان ساری حرکتوں کے باوجود سال ہر سال ایک نمک حرام شخص کو اور صدہا برس ایک باغی قوم کو
اپنی نعمتوں سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ یہاں وہ بھی دیکھنے میں آتے ہیں جو اعلانیہ خالق کی ہستی ہی کے منکر ہیں اور پھر نعمتوں سے مالا مال ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ بھی پائے جاتے ہیں جو خالق کی ذات و صفات، اختیارات، حقوق سب میں غیر خالق ہستیوں کو اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں اور منعم کی نعمتوں کا شکریہ غیر منعموں کو ادا کر رہے ہیں۔ پھر بھی نعمت دینے والا ہاتھ نعمت دینے سے نہیں روکتا، اور وہ بھی ہیں جو خالق کو خالق اور منعم ماننے کے باوجود اس کے مقابلے میں سرکشی و نافرمانی ہی کو اپنا شیوا اور اس کی اطاعت سے آزادی ہی کو اپنا مسلک بنائے رکھتے ہیں۔ پھر مدت العمر اس کے بے حد و حساب احسانات کا سلسلہ ان پر جاری رہتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔